جمعۃ المبارک کا بابرکت دن عطا فرمایا، اپنے گھر میں حاضر ہو کر نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ سفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو نسبت حاصل ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، نحوست والا مہینہ ہے۔ سفر کے مہینے میں بچوں کی شادیاں نہیں کرتے، کوئی اچھا کام نہیں کرتے، کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے، کوئی خوشی آ جائے تو وہ خوشی نہیں مناتے۔ مشہور ہے لوگوں کے اندر، بالخصوص بر صغیر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں میں جو پرانے جو ہمارے بزرگ ہیں ان میں زیادہ ہی مشہور ہے کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہوتی ہے، منحوسیت ہوتی ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ولا سفر، سفر میں کوئی نحوست نہیں، کسی بھی دن میں نحوست نہیں ہوتی۔ دن اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اس نے کسی بھی دن کو منحوس یا بیکار نہیں بنایا، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا، حضور نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرۃ، دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بیماری کسی کو چھو کر نہیں لگتی، اچھوت نہیں ہوتی، یہ نہیں کہ کسی کو بیماری تھی اس کے ساتھ کوئی جا کر بیٹھ گیا تو اسے بھی بیماری لگ جائے۔ فرمایا لا عدوہ، اچھوت کی بیماری نہیں ہوتی کہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے، ولا طیرۃ، اور بدشگونی بھی مت کیا کرو، بدشگونی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں بدشگونی کے مختلف طریقے رائج ہیں، سامنے سے کالی بلی گزر جائے تو اب کوئی برا ہونے والا ہے، الٹی آنکھ ہلنے لگ جائے تو کچھ برا ہونے والا ہے، چرپائی الٹی کھڑی کر دی تو کچھ برا ہو جائے گا۔ مختلف لوگوں کے اندر باتیں مشہور ہیں۔ حضور نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرۃ، نہ تو بیماریاں ایک سے دوسرے کو منتقل ہو کے لگتی ہیں، چھوت چھات کا کوئی عمل ہے، اور نہ ہی بدشگونی کوئی چیز ہے۔ بدشگونی بھی کوئی، ہاں نیک فعل نکالا جا سکتا ہے، نیک شگون لیا جا سکتا ہے، برا شگون نہیں لے سکتے۔ نیک شگون کیسے؟ مثال کے طور پہ صبح ہی صبح آپ نے کسی نیک شخص کی زیارت کر لی، کسی اللہ والے کی، کسی عالم دین کی، کسی بزرگ کی زیارت کی، تو آپ یہ شگون لے سکتے ہیں، یہ فعل نکال سکتے ہیں کہ میرا آج کا پورا دن اچھا گزرے گا۔ اچھا شگون لے سکتے ہیں، برا شگون لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو سفر کے بارے میں جو یہ بات مشہور ہے لوگوں میں کہ سفر میں نحوست ہوتی ہے یا منحوسیت ہوتی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ بہرحال یہ مہینہ خاص طور پر اس مہینے کو نسبت حاصل ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے، اور اعلیٰ حضرت ہیں کون؟ امام اہل سنت ہیں کون؟ یہ وہ ہستی ہیں جن کا لکھا ہوا صلاۃ و سلام ہم ہر مسجد کے اندر، ہر محفل کے اندر پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ویسے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا تعارف بس اتنا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے صلاۃ و سلام لکھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لکھا۔ اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، اور جس میں سے فتاوی رضویہ شریف کو ہی اگر دیکھا جائے تو فتاوی رضویہ جو اعلیٰ حضرت کی تصنیف ہے، صرف اسی ایک کتاب کی 30 جلدیں ہیں، 22,000 سے زائد صفحات لکھے ہیں آپ نے، 6,000 سے زائد اس کے اندر آپ نے مسائل اور فتاوی بیان فرمائے ہیں۔ بہت بڑا نام ہے علمی دنیا کا، بالخصوص عقائد کی پختگی کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم شان، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ نے درس نظامی کیا، اس زمانے کے اندر جو علوم رائج تھے ان کی تکمیل کی، انہیں مکمل کیا، اور آپ نے خود لکھا کہ فقیر کا درس، یعنی فقیر کی تعلیم، دینی تعلیم، وہ 13 سال 10 ماہ اور 4 دن میں مکمل ہو گئی تھی۔ یعنی ابھی 14 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے
14 سال بھی پوری آپ کی عمر نہیں ہوئی تھی، 13 سال 10 ماہ 4 دن کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم دین اور مفتی بنا دیا تھا۔ اس چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا تھا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد مولانا نقی علی خان خود بھی مفتی تھے اور اپنے دور کے بڑے اکابر علماء میں آپ کا شمار ہوا کرتا تھا۔ حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا فتویٰ پوچھنے کے لیے، جیسے ہم جاتے ہیں مفتیان کرام کے پاس، علماء کے پاس کہ فتویٰ بیان کر دیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جا کے زبانی پوچھ لیتے ہیں کھڑے کھڑے کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا حل بتا دیں، اور کوئی بڑا مسئلہ آ جائے اگر تو ہم دارالافتاء میں مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ لکھ کر فتویٰ دے دیں ہمیں تاکہ ہمارے پاس ثبوت بھی آ جائے۔ تو مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دور کے بڑے عالم دین اور مفتی تھے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد ہیں۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت مسئلہ ہے، فتویٰ درکار ہے، فتویٰ دے دیں۔ آپ باہر تھے، پیچھے کمرہ تھا آپ کے، تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ اندر کمرے میں چلے جاؤ، مفتی صاحب اندر کمرے میں بیٹھے ہیں، ان سے جا کر مسئلہ بیان کرو، ان سے فتویٰ پوچھو، وہ آپ کو فتویٰ لکھ کر دے دیں گے۔ اب وہ شخص اندر کمرے میں گیا، کمرہ تھا، چاروں طرف کتابیں موجود تھیں۔ مفتی صاحب، ایک مفتی اور عالم کا جو تصور ہوتا ہے ہمارے ذہن میں کہ بہت عمر ہوگی، سفید داڑھی ہوگی، اس طرح کی کوئی شخصیت اندر کمرے میں موجود نہیں تھی۔ 14-15 سال کا ایک بچہ اس کمرے کے اندر بیٹھا تھا۔ وہ شخص کمرہ دیکھ کر واپس باہر آ گیا اور کہنے لگا مفتی صاحب اندر تو کوئی مفتی نہیں ہے، اندر تو کوئی مفتی صاحب نہیں ہے، آپ فتویٰ لکھ دیں۔ تو مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسکرانے لگے، فرمایا آپ نے وہ جو اندر 14-15 سال کا بچہ بیٹھا ہے وہی تو مفتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی مفتی بنایا ہے، وہی مفتی صاحب ہیں، جائیے ان سے فتویٰ لیجیے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتویٰ دیا، اور سب سے پہلا فتویٰ جو آپ نے لکھا وہ رضاعت کے موضوع پر تھا۔ اتنا قوی حافظہ، اتنی ذہانت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ لوگ میرے پاس خط لکھ کر بھیجتے تھے۔ اب تو ذرائع جو روابط ہیں، اتصالات کے جو روابط ہیں وہ بڑے تیز ہو چکے ہیں، ہم فون کرتے ہیں کسی سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں فون اور ٹیلی فون، موبائل فونز نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ خط و کتابت کیا کرتے تھے، خط بھیجا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ لوگ مجھے خط لکھتے ہیں تو ناموں میں میرے نام کے ساتھ القابات جب لگاتے ہیں تو حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ احمد رضا خان لکھ دیتے ہیں میرے نام کے آگے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں عالم اور مفتی تو ہوں لیکن حافظ قرآن نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں لوگ جب مجھے یہ لکھا کرتے تھے اپنے خطوط میں حافظ، تو مجھے بڑی حیا آتی تھی کہ لوگ مجھے حافظ قرآن کہتے ہیں لیکن میں حافظ قرآن تو نہیں ہوں۔ لوگوں کا گمان میرے بارے میں یہ ہے کہ میں حافظ ہوں لیکن میں حافظ قرآن نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی تھی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ لوگوں کا یہ جو گمان ہے اسے سچا کیا جائے۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنی ذمہ داریاں دی تھیں، اتنے فتاوے لکھا کرتا تھا، اتنا مصروف ہوا کرتا تھا، یہ عالم دین بننے کے بعد کی بات بتا رہے ہیں۔ اب ہمارے وقت نہیں ہوتا تھا میرے پاس کہ میں قرآن مجید فرقان حمید لے کے بیٹھوں اور اسے حفظ کرنا شروع کروں تاکہ لوگ جو مجھے حافظ سمجھتے ہیں میں حافظ بھی کہلاؤں، پھر حافظ بھی حقیقتاً حافظ بن جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں وقت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور چاند نظر آنا تھا جس دن شعبان کا آخری دن تھا۔ آپ فرماتے ہیں فجر کے بعد میں بیٹھا اور میں نے ایک سپارہ ایک مرتبہ پڑھ لیا، پہلا سپارہ پورا پڑھ لیا، اور پڑھنے کے بعد پورے دن اپنے کاموں میں مصروف ہوا۔ آپ فرماتے ہیں رات کو عشاء کی نماز کا وقت آیا، عشاء کی نماز کے بعد تراویح کے لیے مصلی پر کھڑا ہوا اور وہی پہلا پارہ جو صبح کو پڑھا تھا پورا تراویح میں سنا دیا۔ آپ فرماتے ہیں روزانہ کا یہی معمول رہا، دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ آپ فرماتے ہیں روزانہ فجر کے بعد ایک پارہ پڑھتا تھا، پھر پورے دن اپنے کام دیگر کرتا رہتا تھا، فتاوے لکھتا، تدریس کرتا، پڑھاتا، دین کی خدمت کرتا۔ رات کو وہ پارہ جو میں نے صبح پڑھا ہوتا تھا رات کو وہی کھڑے ہو کر مصلی پر سنا دیا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے 30 دن میں مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید الحمد والناس پورا حفظ کر لیا۔
اللہ تعالیٰ نے اس قدر قوی حافظہ اور ذہانت عطا فرمائی تھی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا حافظہ کمزور ہے، حافظے کا کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کا وصال ہو گیا، الحاج شوکت میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابھی کچھ عرصے پہلے ان کا وصال ہوا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا قوی حافظہ، جو ان کا وظیفہ تھا وہ وظیفہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اللہ نے انہیں اتنا مضبوط حافظہ دیا تھا کہ وہ ایک مرتبہ آپ سے مل لیں اور آپ سے ملنے کے بعد آپ ان کو اپنا نام بتا دیں کہ میرا نام یہ ہے، پھر 10 سال کے بعد بھی جب وہ آپ سے ملیں گے تو آپ کا نام لے کر آپ سے ملیں گے۔ اور آپ اگر ان کو یہ کہہ دیں کہ میرا نام یہ ہے، فلاں جگہ پر رہتا ہوں اور حضرت میرا یہ مسئلہ ہے، دعا کیجئے گا، 10 12 15 سال کے بعد آپ ان سے ملیں، ایک تو آپ کا نام لیں گے، یہ بھی یاد ہوگا کہ رہتے کہاں تھے، اور وہ مسئلے کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہ جو آپ نے مسئلہ بتایا تھا وہ آپ کا مسئلہ حل ہوا بھی کہ نہیں۔ اتنا قوی حافظہ الحاج شوکت میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو ان سے پوچھا کسی نے کہ حضرت آپ کا حافظہ اتنا مضبوط ہے کہ ایک مرتبہ جو سن لیں پھر زندگی بھر حافظے میں محفوظ ہو جاتا ہے، یاد رہتا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو فرمانے لگے بات یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو میری نظر کسی نامحرم کی طرف نہیں اٹھتی، دوسری بات یہ ہے کہ میں پورا دن درود پاک پڑھتا رہتا ہوں، پورے دن درود پاک پڑھتا رہتا ہوں۔ اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا قوی حافظہ عطا فرمایا ہے کہ جو چیز سن لوں، جو چیز ایک دفعہ یاد کر لوں، پھر وہ ذہن کے نقشے سے غائب نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ درود پاک پڑھنا اور بد نگاہی سے بچنا یہ حافظے کو تیز کرنے کا بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بات کر رہے تھے۔ آپ نے یوں تو بے شمار کتابیں لکھیں، تقریباً 1000 سے زائد کتابیں آپ نے تصنیف فرمائیں مختلف موضوعات کے اوپر، لیکن آپ کا جو نعتیہ دیوان ہے ہدایق بخشش، جو آپ کے نعت کی کتاب ہے، اس وقت میرے پاس موجود بھی ہے، آپ چاہیں تو اس کی زیارت فرمائیں۔ ہدایق بخشش اس کتاب کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نعتیں لکھی ہیں، اور جیسی نعتیں آپ نے لکھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح کی شان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمائی ہیں، پوری اردو ادب کی تاریخ کے اندر کوئی اور شخص اس طرح حضور کی تعریف اور ثنا اردو میں بیان نہیں کر سکا ہے۔ اردو میں بیان، اس سے اندازہ لگائیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہیں۔ ہزاروں لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے شعراء اردو ادب کے اندر گزرے جن کا نام آپ سنتے رہتے ہیں، غالب ہیں، میر تقی میر ہیں، میر درد ہیں، سودا ہیں، انیس ہیں، دبیر ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ اردو ادب پر تو ہم چاہیں تو 5 گھنٹے بھی تقریر کی جا سکتی ہے اس کے اوپر، بے شمار شعراء گزرے اردو کے، لیکن کسی کے بھی کلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ مقبولیت نہیں ملی جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے سلام کو ملی ہے۔ کسی محفل کا آغاز اگر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہوتا ہے تو اسی محفل کا اختتام اعلیٰ حضرت کے سلام پر ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے سلام کو یہ مقبولیت عطا فرمائی ہے، اور کیا شان دی ہے۔ یہ جو نعت ہے، بے شمار نعتیں لکھیں، لیکن سب سے پہلے جیسے ہی آپ ہدایق بخشش کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلی نعت جو نکل کے سامنے آتی ہے وہ اعلیٰ حضرت کا مشہور و معروف کلام ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتھا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بلکہ مولانا روم علیہ الرحمہ نے بڑی بات لکھی ہے، آپ نے فرمایا اگر کلمے کے اندر لا نہ آتا نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے میں اگر لفظ لا نہ آتا تو حضور کی زبان سے کبھی لا کا لفظ نکلتا ہی نہیں، حضور کبھی کسی کو منع کرتے ہی نہیں ہے، جو مانگنے کے لیے آ جائے اسے عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ تو وہی بات امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے لکھی، فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ نعتیں اتنی ساری لکھیں، تقریباً 2500 کے قریب اشعار ہیں اس کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت نے جو نعتیں لکھی حضور کی، لیکن سارے اشعار میں سب سے پہلے جو شعر اپنی کتاب میں لکھا وہ یہی کیوں لکھا؟
تو بڑی محنت اور بڑی جستجو کے بعد اس کا جواب ملا۔ تو ایک دن میں قلم لے کے بیٹھا اور یہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتھا تیرا، اس شعر کے علم العداد کے مطابق میں اس کے اعداد نکالنے لگا کہ اس کے عدد کیا نکلتے ہیں، علم ابجد کے مطابق ہے۔ تو ایک بڑی عجیب سی چیز سامنے آئی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو سن ولادت ہے وہ ہے 1272 ہجری، اور واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتھا کے علم العداد کے ذریعے سے اعداد نکالے جائیں وہ بھی 1272 ہی بنتے ہیں، وہ بھی 1272 بنتے ہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب کتاب کا آغاز کیا ہے، پہلا شعر لکھا ہے تو اپنی ولادت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتھا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے شعراء گزرے، مرزا غالب کا نام آپ نے سنا ہوگا، مرزا اسد اللہ خان غالب، اور بڑے صحیح العقیدہ انسان تھے۔ ان کی نجی زندگی جو تھی وہ الگ معاملات، لیکن عقیدے کے اندر اتنے راسخ تھے کہ آپ مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ 1857 کی جو جنگ ہوئی، جنگ آزادی جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا، اس کے مجاہدین میں تھے بلکہ مجاہدین کے سربراہ تھے آپ۔ حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ان کے شاگرد تھے مرزا غالب، اور بد مذہبوں کے رد میں، بد مذہب عقائد کے رد میں آپ نے 63 سے زائد اشعار لکھے ہیں مرزا غالب نے۔ تو مرزا غالب ایک مجازی عشق پہ اشعار لکھا کرتے تھے، بے شمار ان کے اشعار ہیں۔ کیوں ہر بات پہ تم کہتے ہو کہ تو کیا ہے، یہی بتاؤ کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، بتاؤ پھر شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ مختلف اشعار لکھے۔ تو اردو ادب میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب شعر لکھے جاتے ہیں تو جو محبوب ہوتا ہے اس کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں، اس کی بے وفائیاں بیان کی جاتی ہیں، اور اس سے دور ہٹنے کا ذکر ہوتا ہے۔ تو مرزا غالب نے اپنے محبوب کی برائی بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمارا خیال نہیں رکھتا، بے وفائی کرتا ہے تو ہم اس کی گلی میں کیوں جائیں، اس کے گھر کے پاس سے کیوں گزریں۔ تو مرزا غالب نے لکھا، ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ محبوب کے بارے میں لکھا، جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں، محبوب کی گلی میں جائے کیوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو بات؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نظر سے یہ شعر گزرا، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ تو اس کا محبوب ہے جس کی گلی میں جانے سے یہ منع کر رہا ہے، اور ایک ہمارا محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا اب ہم اپنے محبوب کے بارے میں لکھتے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا ان کی گلی سے جائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر ان کی گلی سے جائیں کیوں۔ یعنی وہ جو لکھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بالکل مفہوم کو بدل کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے محبوب ہوں گے جن کی گلیوں میں جانا تمہیں گوارا نہیں ہوگا، ہم تو وہ ہیں کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا ان کی گلی سے جائیں کیوں۔ اور رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جب قافلہ نکلنے لگے، مدینہ منورہ چھوڑ کے واپس اپنے وطنوں کو جانے لگے، اور میں حضور کی مسجد میں سویا ہوا ہوں اور شور مچے چلو 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 واپس چلو ہندوستان کی طرف، تو میری آنکھ نہیں کھلے گی کیونکہ میں تو ان کے سائے میں سو رہا ہوں گا۔ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ اس شان سے اللہ تعالیٰ نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو نوازا تھا۔ داغ دہلوی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ داغ دہلوی آخری مغل بادشاہ ہیں بہادر شاہ ظفر۔ داغ دہلوی نے بہادر شاہ ظفر کے محل میں تربیت پائی ہے، اور داغ دہلوی کی والدہ سے بہادر شاہ ظفر نے نکاح کیا تھا۔ یہ بڑی تاریخی باتیں ہیں۔ بہت بڑے شاعر گزرے اردو ادب کے، حضرت داغ دہلوی، اور نعتی اشعار بھی لکھے آپ نے، بڑے عاشق رسول تھے۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھائی ہیں اعلیٰ حضرت کے، یہ مولانا داغ دہلوی سے اصلاح سخن لیا کرتے تھے، نعتیں لکھتے، اشعار لکھتے، تو داغ دہلوی کے پاس وہ لے جاتے دہلی میں، اور داغ دہلوی سے کہا کرتے تھے کہ اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو اس کو صحیح کر دیجئے گا۔
یہ استاد شاگردی کا رابطہ شاعری کے اندر بڑا رہتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی اس میں غلطی ہو، کوتاہی ہو تو اسے ٹھیک کر دیجئے گا. تو داغ دہلوی اس کے مطابق ان کے اشعار کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک نعت لکھ رہے تھے، وہ نعت ہے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. غنچے کہتے ہیں گلاب کے پھول کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک نے دل کو گلاب کا پھول بنا کے کھلا دیا ہے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، جہاں جہاں چل کے چلے گئے ہیں وہاں بستیاں بساتے ہوئے چلے گئے ہیں، اس کو بساتے ہوئے چلے گئے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ نعت لکھ رہے تھے. مولانا حسن رضا خان کہنے لگے کہ بھائی جان میں جا رہا ہوں، میں نے بھی نعت لکھی ہے، اس کی اصلاح لینے کے لیے داغ دہلوی کے پاس دہلی جا رہا ہوں، اجازت دیجیے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا جائیے، اجازت ہے، لیکن یہ میری نعت ہے، میں نے نعت لکھی ہے، یہ نعت بھی لے جا کے داغ دہلوی کو دکھا دیجیے گا، ان سے کہیے گا یہ بھی ایک نعت ہے، اس میں بھی اگر ضرورت ہو تو اس کی بھی اصلاح کر دیں، اس میں اگر اصلاح کی ضرورت پڑے تو اصلاح کر دیں. نعت تو لکھ لی تھی لیکن مقطع نہیں لکھا تھا. مقطع کسی بھی غزل، نظم، نعت کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں. آخری شعر نہیں لکھا تھا، مکمل نہیں ہوئی تھی ابھی تک یہ نعت، آخری شعر رہتا تھا لیکن انہوں نے عجلت تھی، جلدی میں جانا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ نعت لے جاؤ میری دکھا دینا، مقطع میں بعد میں لکھ دوں گا اس کا. اب وہ یہ نعت لے کر داغ دہلوی کے پاس آئے. پہلے مولانا حسن رضا خان نے اپنی نعت دکھائی، اس میں جن اصلاحات کی ضرورت تھی وہ اصلاح کی داغ دہلوی نے. پھر کہا کہ یہ بھائی جان نے نعت لکھی ہے، اسے بھی دیکھ لیں اور اسے دیکھ لیں، اس میں کوئی اصلاح کی ضرورت ہو تو اس میں اصلاح کر دیں، کہیں پر قلم لگانا ہو تو لگا دیں. تو داغ دہلوی نے وہ نعت پڑھی اور نعت پڑھ کے رونے لگے اور گنگنانے لگے، اور اتنا روئے کہ آپ کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حسن، بہت ساری نعتیں پڑھی تھیں، بہت سی سنی تھیں، لیکن ایسا کلام میں نے کبھی سنا نہیں، دیکھا نہیں. محسوس یوں ہوتا ہے یہ نعت لکھی نہیں گئی ہے، لکھوائی گئی ہے. اتنے بڑے الفاظ داغ دہلوی نے، جو ملک الشعراء تھے، سخن کے بادشاہ تھے، کہنے لگے لگتا ایسا ہے یہ نعت لکھی نہیں گئی، بلکہ اعلیٰ حضرت کی کسی بھی نعت کو پڑھ کے آپ دیکھ لیں، لگے گا نہیں کہ لکھی گئی ہے، لگتا یہ ہے کہ لکھوائی گئی ہے. کہنے لگے کہ لگتا نہیں کہ یہ نعت لکھی گئی ہے، لکھوائی گئی ہے. پھر کہنے لگے اس کے اندر مقطع تو موجود نہیں ہے. تو حسن رضا خان صاحب کہنے لگے کہ استاد محترم جب نکلا تھا تو جلدی میں تھا، مقطع لکھ نہیں سکے، جلدی میں انہوں نے شعر دے دیا، یہ اشعار دے دی اصلاح کے لیے. تو کہنے لگے مقطع میں لکھ دیتا ہوں. مقطع یہ لکھنا ہے اس کا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. ملک سخن کی شاہی، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. اور سکہ بٹھایا کس نے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا. جنہوں نے بٹھایا ہے سکہ اعلیٰ حضرت کا، ان کا سکہ کوئی پھر اٹھا نہیں سکتا. اور فرمایا پھر داغ دہلوی نے کہ یہ مقطع میری طرف سے تحفتاً لے جاؤ اور اپنے بھائی کی بارگاہ میں پیش کرنا اور کہنا اب مقطع نہ لکھیں، اسی مقطع کو لکھ کر کتاب میں چھپوا دیں، میری طرف سے مقطع ہو گیا ہے، میری طرف سے مقطع ہو گیا ہے. بہت ساری باتیں ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے متعلق اور بہت ساری چیزیں ہیں. وقت بڑا قلیل ہے، اجازت نہیں دیتا کہ یہ ساری کی ساری باتیں. کبھی سلام رضا پر انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوئی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے سلام کے اندر جو عشق اپنا بیان کیا ہے انشاءاللہ تعالی اس کو بیان کریں گے. ایک بات ان حضرات کے لیے جو نعتیں پڑھتے ہیں، خاص طور پہ ہم لوگ بھی سنتے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ماہر رضویات ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر بڑی ریسرچز کی ہیں. ایک بات یہاں اور بھی سن لیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات وہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو عالم ہیں، مولوی ہیں، دنیاوی زندگی سے، دنیاوی تعلیمات سے بالکل نابلد ہوں گے، الٹریٹ ہوں گے اس معاملے میں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر اب تک دنیا کی مختلف یونیورسٹیز کے اندر 30 سے زائد PhDs ہو چکی ہیں. یعنی اعلیٰ حضرت کی ذات پر تحقیق کر کے لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اور 52 سے زائد MPhils ہو چکے ہیں، اور نہ جانے کتنے ابھی پائپ لائن میں انڈر پروسیس ہیں، ان کے مقالے جات، ان کے تھیسس لکھے جا رہے ہیں. یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ عالم، وہ مولوی ہیں
مولوی کا لفظ میں خاص طور پر اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ مولویوں کو بڑا ڈیگریڈ کیا جاتا ہے سوسائٹی کے اندر. اعلیٰ حضرت اس مولوی کا نام ہے جس مولوی کی کتابوں پر تحقیق کر کے لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں. اس شان سے اللہ تعالیٰ نے امام اہل سنت کو نوازا ہے. اعلیٰ حضرت کا فیض اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. نعت خوانوں کی اصلاح کے لیے میں ایک بات یہ عرض کروں، جب سلام پڑھتے ہیں ہم تو سلام رضا کا آخری شعر ہے کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہمارے بعض جو نعت خواں حضرات ہیں اس شعر کو اس طرح شروع کرتے ہیں کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو ماہر رضویات ہیں سید وجاہت رسول قادری صاحب، آپ فرمایا کرتے تھے یہ جو شعر آدھا پڑھا جاتا ہے نا کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا. جب بھی پڑھا جائے اسے چاروں لائنیں ملا کے پڑھا جائے کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور جب پوری دنیا میں صلاۃ و سلام امام اہل سنت کا پڑھا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت تمنا یہ کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا اللہ، قیامت کے دن جب حضور آئے میدان محشر میں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، اور دنیا کے سارے شاعر کھڑے ہوں، سارے قصیدے لکھنے والے کھڑے ہوں، حضرت حسان بن ثابت سے لے کر آخری شاعر تک دنیا کا کھڑا حضور کی نعتیں بیان کی جا رہی ہوں، اور پھر فرشتے میرے پاس آئیں جو حضور کی خدمت پر معمور ہے، فرشتے وہ میرا ہاتھ پکڑ کے بولیں، کہیں احمد رضا دیکھو سب پڑھ رہے ہیں لیکن تمہارے سلام کی جو دھوم تھی وہ پوری دنیا میں مشہور تھی، اب ذرا تم کھڑے ہو اور سب کو مل کے پڑھاؤ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت کا عشق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.